حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے خواتین اسلام، عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی خوبی یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر آج کی مسلمان عورت ان 3 خوبیوں کو سمجھ لے تو اس کی دنیا بھی بدل سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے، تقدیریں بدل سکتی ہے، آنسو ہنسی میں، تنگی کشادگی میں اور اندھیرے روشنی میں بدل سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں؟ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، آپ جانتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار عورتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ہر عورت اپنی ذات میں منفرد ہے، ہر عورت کی اپنی عادت ہے، اپنی خوبیاں ہیں، اپنی کمزوریاں ہیں۔ کوئی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، کوئی اپنی دولت کی وجہ سے، کوئی اپنے خاندان کی وجہ سے اور کوئی اپنی تعلیم کی وجہ سے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر وہ کون سی 3 صفات ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان ان 3 عورتوں کو پسند فرماتا ہے؟ آج کے دور میں عورت کو کامیابی کے بے شمار معیار بتائے جا رہے ہیں۔ کہیں خوبصورتی کو کامیابی کہا جاتا ہے، کہیں دولت کو، کہیں شہرت کو اور کہیں لوگوں کی تعریف کو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سی خواتین ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اصل کامیابی کو بھول جاتی ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہو جائے کہ 3 خوبیاں رکھنے والی خواتین اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کیا ہم ان صفات کے بارے میں جاننا نہیں چاہیں گے؟ کیا ہم یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سا راستہ ہے جو ایک عورت کو اللہ کی رضا تک پہنچا سکتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ کسی عورت سے محبت کرنے لگے تو اس کی زندگی میں کتنی برکتیں آ سکتی ہیں، اس کے گھر میں سکون اتر سکتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو سکتی ہے، اس کی اولاد کے نصیب سنور سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن یہ مقام ہر عورت کو نہیں ملتا، یہ مقام ان خوش نصیب عورتوں کو ملتا ہے جن کے اندر کچھ خاص صفات پائی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہیں 3 خوبیوں کے بارے میں بات کریں گے، ایسی خوبیاں جنہیں سن کر شاید بہت سے خواتین اپنے آپ کو پرکھنا شروع کر دیں، ایسی صفات جو بظاہر معمولی نظر آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کردہ ان 3 صفات میں سے کوئی ایک صفت آپ کی زندگی بدل دے، آپ کے گھر کا ماحول بدل دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبوب بندیوں میں شامل کر دے۔ پہلی خوبی، محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں پلتی بڑھتی ہے، وہیں اس کی ہنسی ہوتی ہے، وہیں اس کے بچپن کی یادیں ہوتی ہیں، وہیں اس کے خواب ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ صفت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا گھر، اپنا کمرہ، اپنی عادتیں، اپنا ماحول اور اپنے بچپن کی دنیا چھوڑ کر ایک نئے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرتی ہے جس کے ساتھ اس نے برسوں نہیں گزارے ہوتے، اسے اس کے مزاج کا مکمل علم نہیں ہوتا، اس کی پسند ناپسند کا پورا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ ایک نئی دنیا آباد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ قربانی معمولی نہیں۔ پھر وقت گزرتا ہے، وہی عورت شوہر کی خوشیوں میں خوش ہوتی ہے، اس کی پریشانیوں میں پریشان ہو جاتی ہے، اس کے دکھوں میں خاموشی سے آنسو بہاتی ہے۔ جب شوہر تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے تو اس کی ایک مسکراہٹ پورے دن کے تھکن کو کم کر دیتی ہے۔ جب شوہر مشکلات میں گھرا ہوتا ہے تو بہت دفعہ سب سے پہلے اس کی بیوی ہی ہوتی ہے جو اس کا حوصلہ بنتی ہے۔ دنیا اکثر مرد کی کامیابی دیکھتی ہے لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے کھڑی خاموش قربانیوں کو نہیں دیکھتی۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی خواہشات قربان کر دیتی ہیں تاکہ گھر ٹوٹنے نہ پائیں، کتنی ایسی ہیں جو خود رو لیتی ہیں لیکن اپنے شوہر کو پریشان نہیں ہونے دیتی، کتنی ایسی ہیں جو تنگی، بیماری، مشکلات اور آزمائشوں میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔
یہی وفاداری ہے، یہی محبت ہے، یہی وہ جذبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، عورت کی دوسری خوبی جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا وہ ہے اپنے شوہر سے سچی محبت، وفاداری اور خیر خواہی۔ محبت صرف زبان سے کہے جانے والے جملوں کا نام نہیں، محبت یہ ہے کہ انسان دوسرے کی خیر چاہے، محبت یہ ہے کہ انسان نبھائے، محبت یہ ہے کہ حالات بدل جائیں لیکن دل کی وفاداری نہ بدلے۔ اور جب ایک عورت اپنے شوہر کے لیے سکون بن جاتی ہے، اس کی زندگی میں آسانی بن جاتی ہے، اس کے گھر میں محبت اور رحمت کا ماحول پیدا کر دیتی ہے، تو وہ صرف ایک اچھی بیوی نہیں بنتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندیوں میں شامل ہونے لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ دل بہت پسند ہے جو تعلقات کو جوڑتے ہیں، نبھاتے ہیں اور محبت کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ دوسری خوبی، ذرا غور کیجئے، دنیا کی ہر قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، سونا بینک کے لاکر میں رکھا جاتا ہے، ہیرے مضبوط ترین حفاظت میں رکھے جاتے ہیں اور قیمتی خزانے عام لوگوں کی نظر سے دور رکھے جاتے ہیں۔ پھر وہ عورت جو ایک پورے خاندان کی عزت ہے، جو آنے والی نسلوں کی معلمہ ہے، جو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے عظیم رتبے کی حامل ہے، کیا وہ اس بات کی مستحق نہیں کہ اس کی عزت اور وقار کی بھی حفاظت کی جائے؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ عورتوں کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، دوسری خوبی جو بیان فرمائی گئی وہ تھی پردہ۔ آج کے دور میں پردے کو صرف ایک کپڑا سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ پردہ صرف لباس کا نام نہیں بلکہ حیا، وقار، عزت اور اطاعت الہی کا نام ہے۔ پردہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ ایک عورت اپنی قیمت جانتی ہے، اپنی عزت پہچانتی ہے اور اپنے رب کے حکم کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتی ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ آزادی کا مطلب ہر قید سے نکل جانا ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل آزادی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کر اس کی قدر کم نہیں کی بلکہ اس کا مقام بلند کیا ہے۔ تاریخ اسلام کی عظیم خواتین کو دیکھ لیجئے، ان کے پاس ایمان تھا، علم تھا، کردار تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیا اور پردہ بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عورت کی خوبصورتی صرف چہرے میں نہیں بلکہ اس کے کردار، اس کی پاکیزگی اور اس کی اللہ سے وفاداری میں ہے۔ اور یاد رکھیے، جب ایک عورت اللہ کے حکم کی خاطر پردہ اختیار کرتی ہے تو وہ صرف ایک لباس نہیں پہنتی بلکہ اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ وہ گویا اپنے عمل سے کہتی ہے کہ اے اللہ، میں لوگوں کی پسند سے پہلے تیری پسند کو اہمیت دیتی ہوں۔ ایسی عورت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا کی نظر سے زیادہ اپنے رب کی رضا کی فکر کرتی ہے، اور جو عورت اپنے رب کو راضی کر لے اس سے زیادہ کامیاب اور دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ تیسری خوبی، محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورت کی تیسری خوبی بیان کرتے ہوئے ایسی بات ارشاد فرمائی جو دراصل باقی تمام خوبیوں کی روح ہے۔ وہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والی عورت۔ ذرا تصور کیجئے، رات کا وقت ہے، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، لوگ اپنی نیندوں میں گم ہیں، دنیا کے شور نے چند گھنٹوں کے لیے دم توڑ دیا ہے، لیکن اسی خاموشی میں ایک عورت اپنے بستر سے اٹھتی ہے۔ اس کے سامنے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، نہ کوئی انسان اسے دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اس کی تعریف کرنے والا موجود ہے، پھر بھی وہ اٹھتی ہے۔ کیونکہ اسے اپنے رب سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ وہ وضو کرتی ہے، جائے نماز بچھاتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اس رب کے سامنے باندھ دیتی ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ رب جس کے سامنے بادشاہ بھی محتاج ہے اور فقیر بھی۔ دنیا کی سب سے طاقتور عورت وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو، دنیا کی سب سے طاقتور عورت وہ نہیں جس کے پاس شہرت ہو، بلکہ حقیقت میں طاقتور وہ عورت ہے جس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو، کیونکہ جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ کا سہارا باقی رہتا ہے۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کا ساتھ رہتا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور سننے والا کوئی نہیں ہوتا تو اللہ سنتا ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو دن بھر گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، خاندان کا خیال رکھتی ہے،
اپنے تھکن چھپاتی ہے، اپنے درد چھپاتی ہے، اپنے خواہشات قربان کر دیتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود جب نماز کا وقت آتا ہے تو اپنے رب کو نہیں بھولتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک عام عورت غیر معمولی بن جاتی ہے۔ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں، نماز ایک تھکے ہوئے دل کا سکون ہے، نماز ایک بے تعین روح کی پناہ گاہ ہے، نماز آنسوؤں کو دعاؤں میں بدلنے کا نام ہے، نماز ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جوڑنے کا نام ہے، اور سجدہ تو وہ مقام ہے جہاں زمین پر جھکنے والا انسان آسمانوں کے رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کی عظیم خواتین نے اپنے کردار کی طاقت، اپنے صبر کی طاقت، اپنی عظمت کی طاقت اللہ سے تعلقات کے ذریعے حاصل کی تھی۔ ان کے ہاتھ کاموں میں مصروف ہوتے تھے لیکن ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتے تھے۔ یاد رکھیے، خوبصورت چہرہ ایک دن ڈھل سکتا ہے، جوانی ایک دن گزر جاتی ہے، طاقت ایک دن کمزور ہو جاتی ہے، لیکن وہ عورت جو اپنے رب سے جڑ جاتی ہے، نہ اس کا مقام وقت گزرنے کے ساتھ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور جب ایک عورت اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لیتی ہے، نہ تو پھر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ یہی وہ عورت ہوتی ہے جسے زمین والے بھی عزت دیتے ہیں اور آسمان والے بھی دعا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، پیاری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، جب عورت کا ذکر ہوتا ہے نا تو اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک نرم مزاج، نازک اور جذباتی مخلوق کا تصور آ جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا کی سب سے مضبوط ہستیوں کی فہرست بنائی جائے تو اس میں عورت کا نام بہت اوپر نظر آئے گا، کیونکہ عورت بظاہر نازک ہوتی ہے مگر اس کے اندر برداشت کے وہ سمندر چھپے ہوتے ہیں جن کی گہرائی کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہوتا۔ آپ ایک مرد کو چند دنوں کی پریشانی میں ٹوٹتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک عورت کو دیکھیں تو وہ خود اندر سے بکھر رہی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں ہزاروں درد ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے چہروں پر مسکراتے سجانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ یہی عورت کا کمال ہے، وہ درد اپنے اندر دفن کر لیتی ہے لیکن دوسروں کو سکون دینے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ تھک جاتی ہے لیکن گھر والوں کو اپنی تھکن محسوس نہیں ہونے دیتی۔ وہ رو لیتی ہے لیکن اپنی اولاد کے سامنے مضبوط بن کر کھڑی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو صرف حسن نہیں دیا، صرف نزاکت نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ ایسی قوت بھی عطا فرمائی ہے جو بسا اوقات بڑے بڑے مضبوط انسانوں میں بھی نہیں ہوتی۔ ذرا ایک ماں کو دیکھیے، 9 مہینے اپنے وجود میں ایک نئی زندگی کو سنبھال کر رکھتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، بے آرامی برداشت کرتی ہے، جسمانی تبدیلیاں برداشت کرتی ہیں، پھر وہ لمحہ آتا ہے جسے دنیا کی شدید ترین تکلیفوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن وہ اسی تکلیف کو برداشت کر کے ایک نئی زندگی دنیا میں لاتی ہے، پھر بھی اس کے چہرے پر شکوہ نہیں ہوتا۔ وہ بچے کو دیکھتی ہے اور اپنی تمام تکالیف بھول جاتی ہے۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے، یہ طاقت نہیں تو اور کیا ہے، یہ قربانی نہیں تو اور کیا ہے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، عورت کی اصل طاقت اس کے بازوؤں میں نہیں، اس کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ محبت سے وہ کام کروا لیتی ہے جو سختی سے نہیں کروائے جا سکتے، وہ شفقت سے وہ دل جیت لیتی ہے جو طاقت سے فتح نہیں کیے جا سکتے، وہ اپنے اخلاق سے وہ اثر چھوڑ جاتی ہے جو دولت سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، مجاہد، مصلحین اور رہنما عورتوں کی گود میں پروان چڑھے۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں ایک عظیم ماں نہ ہوتی تو تاریخ شاید کچھ اور ہوتی۔ اگر عظیم انسانوں کی مائیں انہیں صبر، حوصلہ اور ایمان نہ سکھاتی تو دنیا ان کے نام بھی نہ جانتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرد صرف اپنی ذات بناتا ہے لیکن ایک عورت نسلیں بناتی ہے۔ ایک مرد ایک گھر چلاتا ہے لیکن ایک عورت پورا ماحول بنا دیتی ہے۔ ایک مرد دیواریں کھڑی کرتا ہے لیکن ایک عورت انہیں گھر بنا دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کمزور نہیں کہا بلکہ اسے عزت دی، مقام دیا، احترام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا، گویا پوری انسانیت کو بتا دیا گیا کہ جس عورت کو تم کمزور سمجھتے ہو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، عورت کی نزاکت کو کبھی اس کی کمزوری مت سمجھنا۔ پھول نرم ہوتا ہے لیکن اپنی خوشبو سے پوری فضا بدل دیتا ہے۔ بارش نرم ہوتی ہے لیکن بنجر زمینوں میں زندگی پیدا کر دیتی ہے۔
ہوا نظر نہیں آتی لیکن موسم بدل دیتی ہے، بالکل اسی طرح ایک نیک عورت خاموش رہ کر بھی نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ وہ اپنے کردار سے انقلاب لا سکتی ہے، وہ اپنی دعا سے ناممکن راستے کھول سکتی ہے، وہ اپنے صبر سے ٹوٹے ہوئے گھر بچا سکتی ہے، وہ اپنی تربیت سے عام بچوں کو غیر معمولی انسان بنا سکتی ہے۔ اور جب ایک عورت کے دل میں ایمان، آنکھوں میں حیا، زبان پر ذکر الہی اور کردار میں اخلاص جمع ہو جائے تو پھر وہ صرف ایک عورت نہیں رہتی بلکہ اللہ کی رحمت کا ایک ایسا ذریعہ بن جاتی ہے جس سے پورے خاندان، پورے معاشرے اور آنے والے نسلیں فائدہ اٹھاتی ہے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر سے بے سکونی کے سائے ختم ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان محبت پہلے سے زیادہ گہری ہو جائے، اولاد آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بن جائے، رزق میں ایسی برکت اترے کہ تھوڑا بھی بہت محسوس ہونے لگے، تنگ دستی کی جگہ کشادگی آ جائے، بیماریوں کے اندھیرا کی جگہ صحت و عافیت کی روشنی آ جائے، تو آج ہی اپنی زندگی کو ان 3 عظیم خوبیوں سے سجا لیجئے۔ یاد رکھیے، عورت صرف گھر میں رہنے والی ایک فرد نہیں ہوتی، عورت پورے گھر کی روح ہوتی ہے۔ جب عورت نیک ہو جاتی ہے تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور جب عورت اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاتی ہے تو اس کی دعاؤں سے قسمتوں کے بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی میں حیا کو جگہ دیجئے، محبت کو اپنا شعار بنائیے اور اپنے رب کے حضور جھکنے کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ پھر دیکھیے کیسے آپ کی زندگی میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، کیسے آپ کے دل کو سکون نصیب ہوتی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایسی عورت صرف دنیا میں ہی کامیاب نہیں ہوتی بلکہ قبر اس کے لیے نور کا باغ بن جاتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، میزان اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے اور جنت اس کے استقبال کی منتظر رہتی ہے۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی عورت پر اس قدر نازل ہو کہ قیامت کے دن جب خوش نصیب لوگ اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں تو ان میں اس عورت کا نام بھی شامل ہو۔ پس آج ہی فیصلہ کر لیجئے، کیونکہ اللہ کی محبوب بندی بننے کا راستہ انہی عظیم خوبیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیوی کو عزت، عافیت، حیا، ایمان اور استقامت عطا فرمائے اور انہیں اس خوش نصیب عورتوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دلکش اور ایمان افروز بیان کو اپنے تمام عزیزوں تک پہنچانے اور مزید ایسی ہی بہترین روحانی، اصلاحی اور دینی معلومات سے بھرے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے پیارے چینل ملک اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دین کی اس پیاری بات کو پھیلانے میں ہمارے مددگار بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔